حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا اور نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کے سامنے رب تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں۔ آپ کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا اور آپ نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ کو باقی 2 چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت علم کے انتخاب پر دے دیے گئے۔ آپ کی حکمرانی نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے۔ یہ تخت حوادث زمانہ کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا۔ آپ کے والد حضرت داؤد بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور آپ کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا بھی ایک نہایت قیمتی تخت طاؤس تھا جسے تخت داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ اس تخت میں تیر کے نشان سے ایک پتھر کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس کرسی یا تخت کے بالکل عین نیچے ہے۔ یہ مقدس پتھر وہ ہے جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ اسے تخت داؤد کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ جب رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی گرا کر تباہ کر دیا۔ ٹائٹس نے یہی پتھر بھی ساتھ لیا اور اسے روم میں لا کر رکھ دیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لایا گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا گیا۔ آئرش اور اسکاٹش بادشاہ اسے مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لایا گیا۔ انگلینڈ میں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤد پر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ پتھر اس وقت ویسٹ منسٹر ایبے برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ میں موجود ہے۔ یہودی اس تخت داؤد کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی تخت داؤد پر ان کا مسیحا آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ مسیحا جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس تخت پر ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے۔ یہ تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ اس ہیکل کے تمام حصے یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں، صرف ان کو نصب کرنا باقی ہے۔ یہ ہیکل عین اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے گنبد صغریٰ اور مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے۔ کیا یہ سب آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جب مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے گرائی جائے گی تو کمزور اور بکھرے ہونے کے باوجود مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو یا دیوبندی ہو، اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ نتیجے میں آخری عالمی جنگ شروع ہوگی جس کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ وہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے اٹھ جائے گی۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش میں اڑے گا لیکن اسے زمین پر اسے کوئی ایسی جگہ نہ ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈھیر ہوگا۔ یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی۔ اس آخری جنگ کا ذکر تمام مذاہب کی کتابوں میں ہرمجدون، آرمگیڈن، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں مہاید کے نام سے موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی اس جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ان کی ایک نیٹو فوج پوری تیاری کی حالت میں ہے، جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں یا ان کو عیاشیوں، بدماشیوں، فرقہ پرستیوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔